الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. یہ صرف تواڈے تے یہ روزے فرض نہیں کیتے گئے بلکہ تواڈے تو قبل جڑیاں امتاں آئیاں اللہ دے نبی آئے انبیاء علیہ السلام آئے اونا تے اور اونا دے صحابہ تے بھی اسی طرح روزے فرض کیتے گئے سن. اور روزے دی غرض و غائد روزے دا مقصد کی ہے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے دی غرض و غائد روزے دا مقصد لعلکم تتقون تاکہ تسی ہور اپنے رب دے قریب ہو جاؤ. تواڈے اندر رب العالمین دا مزید ڈر پیدا ہو جائے, تواڈے اندر تقوی پیدا ہو جائے. لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اگے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس رمضان المبارک دا مقام یہ وے کہ اسی اس رمضان دے اندر قرآن نازل فرمایا. آؤ سنو ذرا غور کرنا. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں, اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اے لوگو اسی اس قرآن ماہ رمضان المبارک دے مہینے اندر نازل فرمایا. تیری آواز تھوڑی جی کٹ کر. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اسی اس قرآن ماہ رمضان دے اندر نازل فرمایا ہدی للناس. اس قرآن دے اندر لوگاں واسطے ہدایتیں ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس قرآن دے اندر رب العالمین فرما رہے ہیں حق و باطل دی تمیز کرنے والا, حق دی پہچان کرانے والا. اے قرآن حق دے اندر اور باطل دے اندر فرق کرنے والا ہے, حق و باطل دی نشانیاں دکھلانے والا ہے. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اگے اللہ پاک فرما رہے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جدو تسی اس مہینے نو پالو نا, اس رمضان المبارک دے مہینے نو تسی پالو, فلیصم اے دے روزے رکھو. اگے اللہ پاک فرما رہے ہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر تواڈے اندروں کوئی اگر مریض ہوئے, بیمار ہو جائے یا سفر دی حالت دے اندر ہوئے, فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. او جناب اپنے سفر تو بعد, سفر تو واپسی تے جدو صحت مند ہو جائے, بیمار بندہ صحت مند ہو جائے, اس تو بعد انہاں روزیاں دی جڑے
روزے چھوٹ گئے نے انہاں دی گنتی نو پورا کرے نا اللہ پاک فرما رہے نے یرید اللہ اللہ پاک دا ارادہ کیے اللہ پاک دا ارادہ کیے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر اللہ پاک دا آسانی دا فیصلہ ہے اللہ پاک کسی تے سختی نہیں کرنا چاہتے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر اللہ پاک دے تواڈے واسطے آسانی پیدا فرما رہے نے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم اے آیت مبارکہ میں پڑھ دیا میرے دل دے اندر خیال پیدا ہویا اللہ تیرا کتنا ہی شکر ہے اللہ پاک فرما رہے نے اے اسی جڑی تانوں ہدایت عطا فرمائی ہے اے جناب محمد الرسول اللہ درود پاک پڑھ دیو اونچی آواز نہ پڑھ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے اندر رب العالمین نے سانو پیدا فرما دیتا ہے وہ کائنات دے لوگوں علامہ خطاکم اللہ رب العالمین فرما رہے نے تسی اپنے رب دی اس دیتی ہوئی ہدایت اللہ رب العالمین دا شکر ادا کرو نا کہ سانو رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیتا اور اونا دی امت دے اندر سانو فرما دیتا اللہ فرمایا علامہ ہداکم جڑی رب العالمین نے توانو اے ہدایت عطا فرمائیے اے دیتے شکر کرو تسی مسلمانوں فرمایا علامہ ہداکم اسی فخر کرنے ہیں کہ اسی مسلمان کہو سبحان اللہ اسی فخر کرنے ہیں علامہ خداکم کہ رب العالمین نے سانو مسلمان بنایا ہے اور اسی فخر کرنے ہیں کہ رب العالمین نے سانو رمضان المبارک دا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے کہ جدے اندر رحمتانے جدے اندر برکتانے جدے اندر رب العالمین نے نیکیاں دیاں سیلا لگا دیتیاں نے کہ اے لوگوں ایک نیکی کرو گے 10 نیکیاں مل جان گیاں ایک نیکی کرو گے ایک نیکی دے بدلے اسی تانوں 70 نیکیاں عطا فرما دیواں گے اور 70 نیکیاں نو اسی رب العالمین 700 نیکیاں بنا دیاں گے اللہ 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 ایک شخص آیا امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ درود پاک پڑھ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آیا آکے کہنے لگا اللہ دے رسول اونا لوگاں دی خواہش کیے اونا لوگاں دی خواہش ہے آکے کہنے لگا اللہ دے رسول اگر میں کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے اللہ دے رسول اگر میں کلمہ پڑھا اور صبح شہادت دیا تسی اللہ دے نبی ہو اس تو بعد میں نماز قائم کرا ساڑی اس مسجد مستقل نمازی جڑے نے الحمدللہ میرا انہاں تے دل بڑی راضی ہوندہ بڑے خوش ہوندہ ہے جناب چل کے آندے نے موٹر سائیکل تے چل کے آندے نے جناب پٹرول ساڑ کے آندے نے اس مسجد دے اندر آ کے نماز ادا کر دینے جناب آنے والا کی اندر کہندہ اللہ دے رسول اگر میں نماز پڑھا اگر میں زکاة ادا کرا اگر رمضان المبارک دا مہینہ آ جائے تے میں رمضان المبارک دے روزے رکھا تے قیامت والے دن میں کنہ لوگاں دے نال ہوا گا آقا علیہ السلام فرما دینے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ سبحان اللہ فرمایا تیرا مقام کنہ دے نال ہوئے گا اگر تو جناب شہادت دے دے نا فرمایا اگر تو نماز قائم کرے نا اگر تو زکاة ادا کرے نا اگر رمضان المبارک دے مہینے دے روزے رکھے نا آقا علیہ السلام نے فرمایا اے گواہی مل لگی ہے آقا نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ
فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جدو میں سارے کم تو کریں گا رب العالمین تینوں ساتھ عطا فرما دیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا تو صدیقین دے نال ہوئے گا، شہداء دے نال ہوئے گا۔ اللہ اللہ۔ ہن جناب رمضان دیاں برکات آ گئیاں اور نبی پاک نے فرمایا آؤ سنو ذرا غور دے نال دھیان کرنا۔ نبی پاک نے فرمایا اذا دخل رمضان، جدو رمضان المبارک دا مہینہ شروع ہو جائے، جدو رمضان المبارک دا مہینہ آ جائے، نبی پاک نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء۔ رمضان المبارک دا مہینہ آ گیا تو رب العالمین نے میرے رب نے آسمانہ دے دروازے کھول دیتے نا، فرمایا فتحت ابواب السماء۔ دوسری حدیث کے اندر نبی پاک نے فرمایا کہ رب العالمین جنت دے 8 دروازے کھول دیندے نے۔ فرمایا نبی پاک نے اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم۔ رب العالمین جہنم دے سارے دروازے بند کر دیندے نے۔ وہ کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، جنت دے 8 دروازے نے، جنت دے 8 دروازے نے جنہاں نوں رب العالمین کھول دیندے نے، اور جہنم دے 7 دروازے نے۔ بولو کنے دروازے نے؟ جہنم دے 7 دروازے نے۔ فرمایا لہا 7 ابواب، جہنم دے 7 دروازے نے۔ رب العالمین انہاں 7 دروازیاں نوں بند کر دیندے نے۔ فرمایا وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر لیا جاندہ ہے۔ اللہ اللہ رب العالمین دیا اور رحمتہ اور برکتہ دا نزول کس طرح ہو رہا ہے۔ پھر آسمان تو ایک فرشتہ اتر دائے، وہ جناب کی کہندہ منادی کر دائے، اعلان کر دائے، سن دھیان دینال نبی پاک نے فرمایا وَيَا وَنَادِي منادن، ایک منادی کرنے والا منادی کر دائے کی اندہ یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، ویا باغی الشر اقصر، ویا باغی الخیر اقبل۔ اے نیکی کرنے والے، اے نیکی نو تلاش کرنے والے، اے نیکی دے متلاشی، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیاں غور کردہ جانا، نیکیاں مزید اپنیاں پڑھاندہ جانا، یا باغی الخیر اقبل، اور نیکیاں دے اندر سبقت حاصل کرتا جانا۔ ایک او بندہ جڑا جناب سال گناہ کرتا ہے اور رمضان المبارک دے مہینے اندر بھی باز نہیں آندا، اور آسمان تو آن والا فرشتہ کی آندا ہے کہندا ہوا یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے، اے کثرت دے نال گناہ کرنے والے رک جا، رک جا، ویا باغی الخیر ویا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے رک جا، نیکی دی طرف آ جانا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ درود پاک پڑھ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج جناب رمضان المبارک دا مہینہ ہے، جمعہ دا دن نبی پاک دے درود پڑھ دے جاؤنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا بندہ میرے تے ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے نا، ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے نا، نبی پاک نے فرمایا او دیتے رب العالمین اپنی 10 رحمت
رحمتہ نازل فرما دیندے نے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نبی پاک نے فرمایا من صام رمضان جڑا بندہ رمضان المبارک دے روزے رکھے نا ایمانا و احتسابا ایمان دی نال ایمان دی حالت دے اندر اور اپنا محاسبہ کر کے احتساب دے نال ایمانا و احتسابا غفر له نبی پاک گارنٹی دے رہے نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ رب العالمین وہ دے سابقہ ساری گناہاں معاف فرما دیندے نے اور جڑا بندہ قیام اللیل کردا ہے ان رمضان المبارک دے مہینے اندر قیام اللیل کردا ہے نماز تراویح نو ادا کردا ہے نبی پاک نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جڑا بندہ رات نو قیام اللیل کرے نماز تراویح نو ادا کرے نا نبی پاک نے فرمایا من قام جڑا قیام دے اندر کھڑا ہو گیا جڑا قیام دے اندر کھڑا ہو کے قرآن سنے نا قرآن پڑھے نا فرمایا من قام رمضان ایمان دے نال احتساب دے نال غفر له ما تقدم من ذنبه او دیوی رب العالمین سارے صغیرہ گناہوں معاف فرما دیں گے کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا ایک طرف ہے اے جناب رمضان مبارک دا مہینہ جناب اے دے اندر روزے نو چھوڑ دینا اے فرضی روزے نو ترک کر دینا اور انہوں جڑے توڑن والے نے روزہ رکھ کے توڑ دینے والے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ درود پاک پڑھ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا ہوں تے خواب دے اندر کی دیکھنا وا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دو آدمی میرے کول آئے نا تے ایک بڑا ہی مشکل پہاڑ ہے تے مینوں کیا گیا نے اس مشکل پہاڑ تے چڑھنا شروع کر دیو آقا علیہ السلام نے اس پہاڑ تے چڑھنا شروع کر دیتا ہے نا آقا علیہ السلام فرماندے نے اے دی چڑھائی بڑی ہی مشکل ہے میرے کول چڑھیا نہیں جا رہا او جناب دو آنے والے کہن لگے نا کہ اللہ دے رسول اسی تواڈے واسطے سہولت پیدا کرنے تاکہ تسی اس پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جاؤ نا آقا علیہ السلام جدو اس پہاڑ دی چوٹی تے چڑھے نا اس پہاڑ دے اندر ایک سرنگ ہے نا وہ تو آوازاں آ رہی نے چیخوں پکار دی آوازاں آ رہی نے آقا علیہ السلام نے سوال کیتا اے چیخوں پکار کیسی ہے اے چیخوں پکار کرنے والے کون لوگ نے فرمایا اے جہنم دے لوگ نے جہنمی لوگ نے آقا علیہ السلام نے وکھیا کہ کچھ لوگ ایسے نے کہ جنہوں منہ دے بل جناب لٹکایا ہویا ہے الٹا جہنم دے اندر لٹکایا ہویا نا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم دی آگ انہوں پہ رہی ہے آقا علیہ السلام نے وکھیا نا کہ اونا دے منہ اونا دے جبڑیاں نو چیریا جا رہا ہے نا آقا علیہ السلام نے سوال کیتا کہ ایک کون لوگ نے جواب دیتا گیا اے او لوگ نے کہ جڑا روزہ رکھ کے توڑ دیندے سن اللہ اکبر
کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، یہ او لوگ نے جڑا روزہ رکھ کے توڑ دیندے سن اور اج دے دور دے اندر صحت مند ہو کے جناب ساریاں سہولتاں ہون دے باوجود روزے نہیں رکھ دے، انہاں دا کی حشر ہوئے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسی اگر روزہ رکھیا ہے وہ روزے دا احترام کرنا ہے۔ روزے دا احترام کس طرح کرنا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصیام جنہ، الصیام جنہ، کہ روزہ گناہوں تو بچن دا ایک ذریعہ ہے، روزہ ایک ڈھالنا۔ الصیام جنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں فلا یرفثو، روزہ رکھ کے بےہودہ گلاں نہیں کرنیاں، فضول گلاں نہیں کرنیاں۔ وہ کائنات دے لوگوں اللہ دے نیک بندے کون نے؟ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ دے نیک بندے کون نے؟ جڑے لغویات تو بچ جاندے نے، بریاں باتاں تو بچ جاندے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے دی حالت دے اندر روزے دا احترام کس طرح کرنا ہے؟ فرمایا فلا یرفث، بےہودہ گلاں نہیں کرنیاں۔ فرمایا ولا یصخب، اور بےہودہ حرکات نہیں کرنیاں، یعنی حرکتاں بھی بریاں نہیں کرنیاں۔ ولا یصخب، اگر کوئی تواڈے نال لڑائی کرے نہ جھگڑا کرے نہ، اگر کوئی تانوں گالی بھی دے دے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی صائم، انہوں اے جواب دینا ہے اے گالی نکالنے والے، انی صائم، میں تینوں اس گالی دا جواب نہیں دیاں گا، میں تینوں اس لڑائی دا جواب نہیں دیاں گا۔ روزے دا احترام کیے، فرمایا انی صائم، انہوں جواب دیتا جائے گا میں روزے دار، میں روزہ رکھیا ہوا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ روزہ رکھ کے جھوٹ بولی جاندا ہے، اپنے جھوٹ دے قائم رہندا ہے، جھوٹ تے جھوٹ بولی جا رہا ہے۔ امام کائنات نے فرمایا، رب العالمین فرماتے ہیں فلیس اللہ عاجب فی ان یدع طعامہ و شرابہ، امام کائنات نے فرمایا کہ اگر اپنے جھوٹ دے قائم رہے اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں، طعامہ و شرابہ، فرمایا اپنے کھانے پینے نو چھوڑ دے وے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے مگر گالی گلوچ نو نہیں چھوڑیا، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، جناب گالیاں کٹی جا رہے ہیں، جھوٹ بولی جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین نو اس دی کوئی ضرورت نہیں۔ تو کائنات دے لوگوں آؤ ذرا غور کرنا، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آؤ سنو ذرا غور کرنا، آپ نے فرمایا جڑا بندہ رمضان المبارک دے مہینے اندر عمرہ کرے، اللہ رب العالمین دے کلو دعا کرو اللہ میرے سمیت سب نو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تسی مسبب الاسباب ہو، ساڑھے سارے واسطے اسباب پیدا کر دے ہو، اسی توڑا رمضان مبارک مہینے اندر کر دے۔ فرمایا رمضان دی اندر جڑا بندہ عمرہ کر دے، نبی پاک نے فرمایا اونوں حج دے برابر ثواب ملدا ہے۔ سبحان اللہ۔ آؤ سنو ذرا غور کرنا، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ جدو افطاری دا ٹائم ہوئے، جدو افطاری دا ٹائم ہوئے نا تے تواڈا رب بہت سارے لوگوں نو جہنم تو آزاد کر دینے، اس واسطے جدو جناب اگے کھانا پیا ہوئے نا اسی نہیں کھا رہے، جناب کھان والیاں چیزاں بھی پئیاں نے، پین والیاں چیزاں بھی پئیاں نے، جناب ساڑیاں رگاں بھی خشک ہو گئیاں نے، بھوک بھی لگی ہے، مگر کی فرمایا لعلکم تتقون، اللہ اسی تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جناب کھان پین والیاں چیز آگے پئیاں نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو اے چیز آگے پئیاں نے افطاری دا ٹائم ہو گیا ہے تے اپنے رب کو دعا کریا کرو، اپنے رب کو دعا کریا کرو، اور جدو جناب روزہ کھولنے لگو نا فرمایا ذهب الزمان،
فرمایا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نبی پاک نے فرمایا اے تسی دعا پڑھ دے ہو، اے جناب پانی دا گھوٹ بندے دے اندر گیا ہے، اے خشک رگا جڑیاں نے اے جناب تر ہو گئیاں نے. فرمایا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اے خشک رگا تر ہو گئیاں. فرمایا وثبت الأجر، اور اجر بھی ثابت ہو گیا ہے انشاءاللہ. نبی پاک نے فرمایا کہ روزہ دار واسطے دو خوشیاں نے، روزہ دار واسطے دو خوشیاں نے. ایک جدوں روزہ کھلدا ہے نا، اے جناب بھوک تے پیاس لگی ہوئی ہے، فرمایا جو دو خوشیاں نے. آپ نے فرمایا جدوں روزہ کھولتا ہے تے جناب خشک رگا تر ہو گئیاں، اس وقت خوشی محسوس کرتا ہے نا. دوسری خوشی ادو ہوئے گی جدوں رب العالمین قیامت والے دن روزے دا اجر عطا کر دیں گے. اللہ اکبر. فرمایا کہ تسی نیک عمال کر رہے ہو، جناب تسی حج کر رہے ہو تے لوگ دیکھ رہے نے، تسی جناب عمرہ کر رہے ہو تے لوگ دیکھ رہے نے، تسی زکوٰۃ ادا کر رہے ہو لوگ دیکھ رہے نے، تسی خیرات کر رہے ہو لوگ دیکھ رہے نے. میں صدقے دے قربان جاواں، اور روزے دی واری آئی نا، انسان چھپ کے پانی پی سکتا ہے، چھپ کے کھانا کھا سکتا، مگر تقوی ہے دے اندر. لعلکم تتقون. حدیث قدسی ہے، نبی پاک نے فرمایا ہر فرشتے ہر عمل دا اجر لکھ دینے، مگر جدوں روزے دی باری آئی اللہ پاک فرماندے نے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. اللہ پاک فرماندے نے کہ اے میرے فرشتے ہو، اے روزہ میرے واسطے میں اے دا اجر بھی میں رب ہی دیاں گا. او کائنات جو لوگ ذرا غور کرنا، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت دے 8 دروازے نے، انہاں 8 دروازیاں دے اندر ایک روزے داراں واسطے بھی رب العالمین نے ایک دروازہ بنا دیتا ہے جدا نام باب الریان ہے. باب الریان، باب الریان. فرمایا او جنت کے اندر اور روزہ دار خوش قسمت اس دروازے تانی داخل ہوں گے. اللہ اکبر. کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، آج تو میں ایک تحفہ دین لگا، وہ تحفہ قبول کرے آجے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ. درود پاک پڑھ دیو ذرا، پھر پڑھ دیو سراج جمعہ دا دن ہے اور رمضان دا مہینہ، نبی پاک دے پھر درود پڑھ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. نبی پاک نے قسم کھا کے فرمایا میں تنو تحفہ اس واسطے دین لگا کہ رمضان دا مہینہ ہے، اللہ ساڑیاں خواہشات بھی بڑیاں نے، اللہ ساڑیاں ضرورتاں بھی بڑیاں نے. اسی ہن ایسی دعا کرنی ہے، اسی دعا کرنی ہے تے ساڑے رب نے قبول فرما لینی ہے. تو انشاءاللہ اسی دعا کرنی ہے، ساڑے رب نے ساڑی دعا نو قبول کر لینا. آؤ سنو ذرا غور کرنا، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے نو دعا پڑھ دیا ہویا سنیا. نبی پاک نے فرمایا مینوں قسم ہے اس ذات دی، مینوں قسم ہے اس ذات دی جدے قبضہ قدرت دی اندر میں محمد دی جانے اس شخص نے او دعا پڑھی ہے، او دعا کی دی نا. اگر کوئی بندہ اے دعا پڑھ کے جو بھی رب العالمین دے کولوں منگدا ہے رب العالمین اونوں عطا فرما دیندے نے. اللہ اکبر. دیکھو جی میں قسم اٹھاواں، اللہ اکبر، ساڑی کی حیثیت امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا دعا کیڑی ہے؟ فرمایا اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک وہ دعا ہے جدے بارے اندر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا اے او اسم اعظم جڑا بندہ بھی اس دعا دے نال رب العالمین نو پکاردا ہے رب العالمین او دی دعا نو قبول فرماندے نے۔ میں اپنے چینل دے نا یوٹیوب چینل دے اے دعا جناب ریکارڈ کیتی ہے، انہوں ضرور سنیا جے اور سنو ذرا غور کرنا۔ اور اے دعا اور اس بعد 3 آیات نے 3 سورتاں دی اندر ایک سورۃ البقرہ دی اندر نبی پاک نے فرمایا اور سنو ذرا غور کرنا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ پڑھنی ہے اور اس تو بعد قرآن دی آیت پڑھنی ہے۔ دوسری آیت سورہ آل عمران دے اندر فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تیسری آیت جناب سورہ طٰہٰ دے اندر فرمایا وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ یہ 3 آیتاں نے اور یہ دعائیں انہوں جناب ملا کے اس میں اعظم ہے، انہوں پڑھنا انہوں پڑھ کے جڑی بھی دعا کرو گے رب العالمین انہوں ضرور قبول فرمان گے۔ اللہ رب العالمین کا کنو دعا ہے اللہ رب العالمین سانو مزید دعا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ایک شعر پڑھ کے اپنی بات نو مکمل کرنا۔ شاعر کی اندہ وَوَرَّوْنَ ماہ رمضان دیاں، سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے دی، ذرا اچھی آواز آنی چاہیے دی، میرے نالم تسی پڑھنا ہے اندہ وَوَرَّوْنَ ماہ رمضان دیاں برکت ماہ رمضان دیاں سونے اللہ دے مہمان دیاں سونے اللہ دے مہمان دیاں دل مومنہ دے پر نور ہوئے دل مومنہ دے پر نور ہوئے ویش خوشیاں دے مسرور ہوئے سن سن کے آیت قرآن دیا وَوَرَّوْنَ ماہ رمضان دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔